بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم برادرز اینڈ سسٹرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل مکسچر آف لائف۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کا جو رمضان کا آخری عشرہ اس کی تیاریاں پوری ہو گئی ہوں گی، اور یہ بڑا بابرکت عشرہ ہے، اس کا جتنا بھی ہو سکے عبادت کر کے فائدہ اٹھانے کی آپ کوشش کریں۔ تو میں سورہ واقعہ پڑھ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ انتہائی ڈرا دینے والی بھی ہے اور خوشخبری دینے والی بھی یہ صورت ہے، اور جیسے کہ اس کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ واقعہ کہ جو قیامت کا واقعہ وہ کیسے ہوگا اور اس میں کیا چیزیں رونما ہوں گی۔ تو میں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر سے اس کو پڑھ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں مصروفیت کی وجہ سے وہ کبھی ترجمہ نہیں پڑھ پاتے، تو اگر میں نے پڑھا تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو اس کی میں اردو کا ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ شارٹ ٹائم میں عربی تو سب پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہوئی، واقعہ ہونے والی، مینس کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ واقعہ ہونی ہے، قیامت نے آنا ہے، اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت آنی ہی آنی ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی وہ۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ڈے آف ججمنٹ نہیں آنے والا اور بس یہ زندگی ختم ہے تو بس ہم نے مٹی بن جانا، اس کے بعد کوئی ججمنٹ کا ڈے نہیں ہے، ہم نے اٹھنا نہیں ہے، تو یہ سب جھوٹ باتیں ہیں۔ یہ واقعہ ہوگا اور روز حشر کا دن آنا ہے، اور پھر سب کی آنکھیں کھلنی ہیں کہ ہم کیا کھو چکے ہیں دنیا کی زندگی کے مزے لوٹنے کے چکر میں، اور عیاشی کرتے رہے ہم، اور جو کرنے والے کام تھے نیکی کے وہ ہم نے نہیں کیے۔ وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی، یعنی وہ اتنی کہ ہولناکی اس ٹائم آئے گی کہ ہم لوگ جتنا بھی کوئی اونچا ہوگا وہ پست ہو جائے گا، امیر غریب سب اس کی ہولناکی سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور بلند کرنے والی ہوگی کہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انسان جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اتنا خطرناک وہ دن ہوگا جب کہ زمین ہلا ڈالی جائے گی، زلزلہ ٹائپ آ جائے گا اور زمین ہل کے رہ جائے گی، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پہاڑ بالکل اتنی کہ زبردست وہ دن ہوگا کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، زمین ایسے ہلے گی کہ کھنکتی ریت کی طرح جو پہاڑ ہیں وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور پھر وہ پراگندہ غبار بن جائیں گے، غبار کی طرح۔ کتنے بلند پہاڑ ہیں نا، ہم کہتے ہیں اس کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، لیکن اللہ کے لیے تو وہ چیز بالکل ایک معمولی سی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ان کو اڑا دیں گے جیسے غبار ہوتا، اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے، یعنی لوگ 3 گروہوں میں بڑھ جائیں گے۔ پھر دائیں والے پس کیا خوب ہیں دائیں والے، اور بائیں والے کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے، یعنی دائیں ہاتھ والے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ روز حشر پہ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سابقون میں سے ہوں گے، یعنی سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے اور جنتی ہی ہوں گے۔ اور جو بائیں والے ہیں وہ کتنے ہی برے لوگ ہیں جو آج اس مقام پہ کھڑے ہو جائیں گے قیامت والے دن کے، ان کو ان کی برائیوں کے نتیجے میں بائیں ہاتھ میں
नामा माल दिया जाएगा। वस्साबिकून अस्साबिकून, वो आगे वाले तो आगे वाले ही हैं, यानी जो सबकत ले जाने वाले हैं ना, वो सबकत ले जाएंगे। वो मुकर्रब लोग हैं, नेमत के बागों में उनकी बड़ी तादाद अगलों में से होगी, यानी वो बड़े नेक लोग हैं जो दाएं हाथ वाले हैं। और उनका अब आगे बता रहे हैं कि जन्नत का मंज़र और उनके लिए क्या नेमतें होंगी, बाग होंगे उनके लिए जन्नत के, उनकी बड़ी तादाद अगलों में से होगी। अगलों से मुराद ये है कि जब से ज़माना चला आ रहा है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो अंबिया और पैगंबर का जो दौर गुज़रा है उसमें से होंगे वो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ईमान वाले लोग हैं ना वो उम्मत मोहम्मदी में से होंगे। तो इसका यहाँ पे मतलब ये है कि उम्मत मोहम्मदी जो है ना, उनमें से ज़्यादा लोग जो हैं वो जन्नती होंगे। और जो आपको तो जैसे पता कि दूसरे अंबिया कराम की कौमें ज़्यादातर नाफरमान ही निकली थी, तो जो उम्मत मोहम्मदी है उस पर ये अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शी है कि वो ज़्यादा अल्लाह के करीब होंगे और जन्नतियों में ज़्यादा उनकी तादाद होगी। तो इस यहाँ पे मतलब ये है कि जो उम्मत मोहम्मदी है ना, उसमें से जो तादाद है उनकी ज़्यादा होगी और थोड़े होंगे पिछलों में से, यानी पीछे वाले जो अंबिया कराम की कौमें उनमें से कम लोग नेक होंगे और जन्नत में ज़्यादा अगले आएंगे जो उम्मत मोहम्मदी है। जोड़ाओ तख्तों पर तकिया लगाए आमने सामने बैठे होंगे। अब जन्नत का मंज़र बताया जा रहा है कि तख्तों पे बैठे होंगे और तकिए लगाए बैठे होंगे, आमने सामने बैठ के जन्नती आपस में बातें करेंगे और जन्नत का लुत्फ़ लेंगे। फिर रहे होंगे उनके पास लड़के हमेशा रहने वाले। इसका मतलब ये है कि उनके जो ग़ुलाम होंगे ना, वो लड़के होंगे, कोई जैसे टीनेजर लड़के होते हैं ना आपकी खिदमत के लिए, यहाँ पे भी हम अपने घरों में रख लेते हैं, तो वो वैसे लड़के होंगे और वो प्याले और जग लिए हुए और जाम साफ़ शराब का, मतलब कि प्याले पकड़े होंगे उन्होंने जाम के और साफ़ शराब, यानी वहाँ की जो शराब होगी वो नापाक नहीं होगी, वो पाक होगी, वो लेके वो खड़े रहेंगे आप लोगों के लिए हमेशा के लिए। उससे ना दर्द सर होगा ना अकल में फतूर आएगा, यानी वो शराब ऐसी है कि आप जितनी भी पी लेंगे तो आपको ना नशा होगा, ना आपके दिमाग पे कोई फतूर छाएगा, ना आप बदहवास होंगे। और मेवे के जो चाहें चुन लें, यानी ऐसे ऐसे फल होंगे वहाँ पे, आपका जो दिल करेगा वो खा सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा। और ना आपका पेट भरेगा, ना आप जो जितना खाएं आपके ऊपर कोई उसका नहीं होगा कि फुलनेस हो रही है या तबीयत ख़राब हो रही है कुछ भी। और परिंदों का गोश्त जो उनको मरगूब हो, यानी ऐसे होगा कि जो हम सोचेंगे ना, अल्लाह करे कि अल्लाह हमें अहले ईमान में से और अहले जन्नत में से करें इंशाल्लाह। तो उनके लिए ऐसे मरगूब किस्म के जो है ना परिंदे, कि ऐसे परिंदा उड़ता हुआ जा रहा होगा, कोई भी आपका दिल करेगा कि काश मैं इसको खा पाता, वो उसी टाइम बन के आपके सामने आ जाएगा। देखें कि कितनी बड़ी जज़ा अल्लाह ताला हमें देंगे अगर हम इस दुनिया में अच्छे अमाल करते हैं। तो वो बड़ी आँखों वाली हूरें जैसे मोती के दाने अपने गुलाब के अंदर, मतलब कि इतनी बड़ी आँख वाली वो हूर होगी कि मोती के दाने जैसे गुलाब में नहीं होते, ऐसी उनकी आँखें होंगी और वो पाक होंगी। बदला उन कामों का जो वो करते थे, और ये उन कामों का बदला और सिला अल्लाह ताला देगा जो वो दुनिया में करते थे। हम जो भी अच्छे माल करते हैं तो उसका हमें इस रूप में जो है वो सिला मिलेगा। उसमें वो कोई लग़ और गुनाह की बात नहीं सुनेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी गलत बात नहीं सुनेंगे
اور گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، فضول گوئیاں نہیں ہوں گی، غیبتیں نہیں ہوں گی، چغلیاں نہیں ہوں گی، سب کے دل اتنے صاف اور پاک ہو چکے ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ شیطان نہیں ہوگا ہمیں ورگلانے کے لیے، ہمارا نفس نہیں ہوگا جو ہمیں ورگلائے گا۔ اور مگر صرف سلام سلام کا بول، اِلَا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا، یعنی بس سلام ہی سلام ایک دوسرے کو ہم کریں گے، سلامتیاں ہی بھیجیں۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور داہنے والے کیا خوب ہیں داہنے والے۔ پھر وہی کہ داہنے والوں کی تعریف کی جا رہی کہ کیا خوب صلہ وہ پائیں گے، بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں، مطلب کہ بیری کے درخت ہوں گے وہاں پہ جن میں کانٹا نہیں ہوگا، اور کیلے تہ بہ تہ، مطلب کیلا بھی آپ دیکھیں گے جنت کا پھل ہے اور اس کو کیڑا نہیں لگتا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ وہاں پہ جو ٹیسٹ ہوگا نا، کچھ پھل ایسے ہیں جو دنیا میں کے ہیں، جنت کے ہیں، لیکن وہ دنیا میں بھی آپ کھاتے ہیں، لیکن جب ہمیں وہ چیز جنت میں ملے گی نا تو ہم سوچیں گے کہ یہ تو دنیا کے پھل ہمیں ملتے جلتے ہیں، لیکن ان کا ذائقہ ان کا ایسا ہوگا کہ دنیا کے ذائقے کو ہم کہیں گے کہ وہ تو کوئی ذائقہ ہی نہیں تھا جو اس پھل میں یہاں جنت میں ہے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور پھیلے ہوئے سائے، اور بہتا ہوا پانی، مطلب درختوں کے اتنے حسین سائے ہوں گے اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے اور بے تحاشا پھل اور میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، مطلب کہ کبھی وہ ختم ہوں گے ہی نہیں۔ ہمیں کھیتی باڑی نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں کوششیں نہیں کرنی پڑیں گی اپنے کھانے میں، یہاں پہ ہمیں کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، ہر چیز کو کھانا بناؤ، پہلے لے کے آؤ پھر کھانا بناؤ، کھیتی باڑی ہوتی ہے، بیج بویا جاتا ہے، وہاں پہ یہ جتن نہیں ہے، وہاں پہ یہ چیزیں ہمیں بنی بنائی ملتی ہی رہیں گی، اور یہ سب ہمارے نیک اعمالوں کے صلے میں ہوگا۔ اور اونچے بچھونے ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، اور وہ حوروں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان عورتوں کو خاص طور پہ بنایا نیک مومن مردوں کے لیے، پھر ان کو کنواری رکھا اور ان کو پاک رکھا ہر چیز سے کہ ان کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، وہ صرف ان کے لیے ہوں گی جن کو جنت میں دی جائیں گی، جو ان کے شوہر ہوں گے ان کے لیے ہی وہ رکھی ہوئی ہیں پاک۔ دل ربا اور ہم عمر، مطلب ان کی ہم عمر اور بہت ہی حسین ہوں گی وہ داہنے والوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے۔ اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا، مطلب کہ اگلوں میں سے بھی نیک لوگ ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی ہوں گے، اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، مطلب کہ اب جو نیک اعمالوں کا صلہ اور جنت کا منظر پہلے اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا تھوڑا منظر بتایا کہ کیسے قیامت آئے گی، پہاڑ ہمیں خوف دلانے کے لیے کہ ہم لوگ سدھر جائیں، اور پھر جنت کا فوراً بیان کہ دائنوں والوں کے لیے کیا خوب منظر ہے۔ سب سے پہلے دائنوں والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتایا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، اس کی چاہت میں ہم نیک اعمال کریں۔ اور اس کے بعد اب یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے اس صورت کا، اس میں یہ ہے کہ جو برے لوگ ہیں بائیں ہاتھ والے، جنہوں نے برے اعمال ہی دنیا میں کیے اور کچھ اچھا نہیں کیا، ان کے بارے میں اب ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کو میں نیکسٹ ویڈیو میں کنٹینیو کروں گی۔ سب سے پہلے تو ہم ان چیزوں کو دائیں ہاتھ والوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ برے کی طرف ہی جاتے ہیں، ہم دنیا میں اتنے کے گم ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں، دنیا کی رنگینیوں، ہم دنیا کو جنت سمجھ بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم کافروں کے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کے لیے تو دنیا میں ہی ہے سب کچھ جو بھی ہے، کیونکہ آخرت میں تو ان کا حصہ نہیں، اور ہم بھی ان کے حصے دار بنتے جا رہے ہیں، ان کے ساتھی بنتے جا رہے ہیں، تو ہم ان چیزوں دنیاوی چیزوں کی طرف اور بے حیائی کی طرف اور برے کاموں کی طرف ہی بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو یہ سورہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو دل میں صرف دنیا کی محبت بسائے بیٹھے ہیں، تو وہ پلیز یہ پڑھیں
تفصیل سے پڑھیں اور آپ کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں شاید ہدایت آ جائے ہمیں یہ پڑھ کے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے قرآن کی، اور اس کو پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر ہم روز اس کو مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے سوتے ہیں تو ہم کبھی فاقہ نہیں آئے گا ہم پہ، اللہ تعالیٰ ہم پہ رزق بند نہیں ہونے دے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اگر میرے کنٹینٹ سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا تو. اور میں اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ بھی بناؤں گی، تو اس کو پھر ہم نیکسٹ پارٹ میں پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ بائیں ہاتھ والوں کا کیا انجام ہوگا آخرت میں. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.